بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ اس عمل کی تائید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ثابت ہے، اور اس عمل کی مقبولیت، دعاؤں کی قبولیت، بندے کی حفاظت، امور دنیا کی آسانی، یہ ساری چیزیں اس عمل سے ثابت ہوتی ہیں، اور اکابر اولیاء نے، علماء نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ الوہیت کی تمام معتبر صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح سلبیات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے پاک ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ عز و جل نے اس اسم مبارک میں اشارہ کر دیا ہے کہ یہ سلبیات سے پاک، اور تمام محمود صفات اس کے اندر موجود۔ اور اسی طرح علم طب کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تذکرہ داود انطاکیہ، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ مبارک نام اسم اعظم کا مقام رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کریں گے کہ فال نکالنے کی کیا حیثیت ہے، ہاتھ کی لکیریں دکھانے کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح جو قسمت آزمائی کرتے ہیں، قسمت استسقام بالازلام، اس کی کیا حیثیت ہے، اوہام پرستی، ان چیزوں میں پڑنا اور اپنا نقصان کرنا، اور شرعی طور پر استخارے کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں آج آپ کو بتلائی جائیں گی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔ ہم بالتفصیل اب گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کے قرب میں رہتے تھے، قرب میں رہنے کے باوجود مختلف اوہام میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی وہم میں مبتلا ہو کر سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، بچھو کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، بلی کی آواز سے گھبرا جاتے تھے، اور چاند سے ڈرتے، سورج سے ڈرتے، اور ایک ذلیل قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری اوہام پرستیوں کو دور کیا اور بتلایا کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ان غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کے قریب ہو جاؤ، انوارات و برکات کو اپنے سینے میں ڈال لو۔ اللہ پاک پوری کائنات کا اور کائنات میں موجود چیزوں کا، جنات، جانور اور درندوں کا، اللہ پاک تمہارے دلوں سے خوف نکال دیں گے اور تمہیں رعب و داب عطا فرما دیں گے۔ کائنات یہ ساری کی ساری ڈرے گی آپ سے، یہ سارے لوگ ڈریں گے، بڑے بڑے بادشاہ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آپ اعمال صالحہ کو اختیار کرو، ان نیکیوں کو اختیار کرو، اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کا تم ذکر کرو گے جزاء وفاقا، اس ذکر کے موافق اللہ پاک بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی صفت قہار کا ذکر ہو رہا ہے، صفت جبار کا ذکر ہو رہا ہے، یا ذل جلالی والاکرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو جزائے عمل، جزاء وفاقہ، یعنی موافق ملے گی۔ یہ چیزیں اللہ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات کے لیے شاہ روم کا سفیر آیا تھا، اور آ کر پوچھنے لگا قصر سلطانی کہاں ہے، امیر المومنین کا خلیفہ وقت کا محل بتلاؤ، وہ کہاں ہے،
میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مدینہ منورہ میں آپ کو امیر المومنین کا کوئی محل نظر نہیں آئے گا، یہاں کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، یہاں کوئی صدر ہاؤس نہیں ہے، یہاں کوئی گورنر ہاؤس نہیں ہے، یہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی کے صحابی رہتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے صحن میں مٹی پر پڑا ہوا شخص یہی امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا اچھا یہی امیر المومنین، یہی خلیفہ وقت۔ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ملاقات کی، تھر تھر کانپنے لگا، ڈر گیا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا بال خوف زدہ ہو گیا، تو کانپنے لگا، خوف زدہ ہو گیا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈر سے کیا تھا؟ اللہ کی صفت جبار، صفت قہار، وہ جرت اللہ نے ان کے گوشت پوست ہڈیوں ضمیر و خمیر میں اللہ پاک نے ڈال دی تھی۔ تو جب اللہ کے ساتھ اتنی تعلق تھا، اللہ کی صفات کا ان عظیم اور مقدس ہستیوں پر ہر وقت اللہ کی صفات کی تجلیات پڑتی تھی، عکس پڑتا تھا، تو ڈر ختم ہو گئے، ہر قسم کے خوف ختم ہو گئے اور لوگ ڈرنے لگے۔ اور اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا اس بات کا کہ میں سفیر ہوں اور بہت بڑے بادشاہ کا، اور اس وقت سپر پاور تھے، وہ بڑے عظیم ملک سمجھے جاتے تھے، ان کے سفیر۔ کہا کہ جناب میں نے بڑے بڑے ملکوں کے سفر کیے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑے حشم و خدم، بڑا روب و داب، دائیں بائیں جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے فوج، لاؤ لشکر، دنیاوی جاہ و حشمت، لیکن آج تک کسی کی یہ شان دیکھ کے مجھے اتنی ڈر نہیں لگا، اتنی خوف نہیں ہوا جو امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھ کے خوف ہو رہا ہے، جو مجھے ڈر لگ رہا ہے، رقت طاری ہو گئی ہے، خوف زدہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ کہ اللہ کی صفات کا ان پر عکس پڑتا تھا۔ تو جب آپ اللہ کے مبارک ناموں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا قدیم الاحسان ولک الحمد، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، ان مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان مبارک ناموں کی برکت سے سارے خوف تمہارے دلوں سے نکال دیتے ہیں اور تمہارا روب و داب بٹھا دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے سامنے، یا ذا الجلال والاکرام سے دعا مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس نے جو دعا مانگی اس کی دعا سنی گئی ہے، اب جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک ایسا اسم آپ کی خدمت میں پیش کروں جب بھی آپ اس مبارک اسم کی برکت سے اللہ سے دعا مانگے تو دعا قبول ہو۔ یا ذا الجلال والاکرام، جس کمرے اور مکان میں خزانہ رکھا ہے، جس صندوق میں اور جس قیمتی مقام پر آپ کا سونا رکھا ہے اور پیسے رکھے ہیں، اسی پر جمعرات میں صبح کے وقت اٹھ کر آپ یا ذا الجلال والاکرام لکھ لیں، اللہ پاک اس مکان کو، اس صندوق کو، اس سامان کو محفوظ رکھیں گے، چور ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ آپ اس کے اندر لکھ لیں یا باہر لکھ لیں، صندوق میں، مکان میں یا ذا الجلال والاکرام لکھا کریں، چور، ڈاکو، لٹیرے جو بھی آئیں گے، بدنیت، بدقینت، آپ کے سامنے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ علم طب کی ایک معروف اور مستند عربی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ داود انطاکی، اس کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ
یہی اسم اعظم ہے، اللہ کا بڑا نام یہی، اسی مبارک نام سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے اللہ والے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عجیب مناجات ہوتی تھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مرتبہ تہجد کے ٹائم دعا مانگ رہے تھے، اے پروردگار، تو نے خود ہی کہا ہے کہ میں بڑا مہربان ہوں، اور واقعتاً تو بڑا مہربان ہے۔ تو نے اپنے دوستوں سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اے رب کریم، شیطان جنت سے مایوس ہے اور کافر بھی اس کو جنت دینی نہیں ہے۔ اے رب کریم، تو نے جنت ہمارے لیے بنائی اور مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان، تیرے حسن سلوک کے کیا کہنے کہ تو بڑا مہربان ہے، تیرا حسن سلوک بڑا عظیم، تو نے اپنے بندوں سے بڑے الطاف کیے، انعامات برسائے، الطاف باری بڑے مشہور ہیں، تیرے انعامات بہت ہیں۔ اے پروردگار، اے پروردگار، تیرا انعام بڑا عظیم، اپنے دشمنوں کو بھی تو نے نوازا ہے، تو اپنے پیاروں کو کتنی نوازے گا۔ فرمایا کہ اے رب، جو فرعون تھا تیرا دشمن تھا، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ نے اس کو بھی بار بار کہا ہے کہ تو ایمان لے آ، اور نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں کو بھیجتے ہوئے تیرے حسن سلوک کے کیا کہنے، تو نے کہا قولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی اور پیار سے گفتگو کرنی ہے۔ اے اللہ، جب تیرے دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو پھر وہ بندے جو سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہوگا، تو کتنی مہربان ہوگا۔ وہی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو مبارک نام ہے، یعنی یا ذل جلال والاکرام، الوہیت کی جتنی معتبر صفات ہیں ان تمام صفات پر یہ مشتمل ہے، یا ذل جلال۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اکرام کی جتنی بھی صفات ہیں، تمام اضافات کی صفات کی طرف اشارہ ہے اکرام میں۔ اللہ کی جتنی بھی اضافات ہیں، سلبیات کی طرف اشارہ جلال کے ذریعے سے، اور جو ثابت ہیں ان کی طرف اشارہ ہے اکرام کے ذریعے سے۔ تو ساری صفات اللہ کے جتنے نام ہیں، یا ان میں جلال ہے یا جمال ہے، اللہ نے اسی نام میں اپنے جلال و جمال کو ذکر کر دیا، تمام صفات اسی ایک اسم مبارک کے اندر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے یہ دعا سنی، وہ ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جب حضور نے یہ دعا سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کو ایسے مبارک ناموں سے پکارا ہے کہ اگر انہی مبارک ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ قبول فرما لے، اب جو مانگے گا اللہ اس کو دیں گے۔ تو عزیز دوستو، ان مبارک ناموں کے ذریعے سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ طالع سعید، طالع سعید کیا ہے، وہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ طالع سعید، ستارے دکھوانا اپنے، کہ میرے نام کے ستارے دیکھ لو، میرے نام کے اعداد دیکھ لو۔ اعداد کے مطابق وہ جو چیزیں اصول ہم نے بتائے وہ نہیں، بعض لوگ اعداد نکالتے ہیں اور اعداد نکال کر قسمت بتاتے ہیں کہ آپ کے اعداد منحوس ہیں، آپ کے اعداد خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں، یہ قسمت بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح طالع سعید، آپ کا ستارہ جو ہے وہ
سعادت کے مقام میں ہے، آپ خوش نصیب ہیں، مستقبل میں آپ کو خوشیاں ملنے والی ہیں۔ یہ دن آپ کا کیسا رہے گا، یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ سے بدگمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا سے بدگمان ہونے کا مطلب یہ ہے کسی نعمت کے چھن جانے کا ہر وقت خوف ہو، کسی مصیبت کے آ جانے کا ڈر رہے۔ یہ اللہ سے بدگمان ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ پڑے، کوئی مصیبت، اسی ڈر میں رہنا ہر وقت، اللہ پر بدگمانی ہے، اور اسی خوف میں رہنا یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ نعمت چھن نہ جائے۔ فرمایا یہ بھی اللہ سے بدگمان ہونا ہے۔ یہ چیزیں کرتے ہیں، ہر ایک آدمی اسی خوف میں ہے، بدگمان ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مصیبت نہ پڑ جائے اور نعمتیں نہ چھن جائیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہے، مصیبتوں کے پڑ جانے کا ڈر، ہر وقت اسی میں مبتلا۔ تو جو تالے سعید دکھلواتے ہیں اپنے نام اور ستارہ یا عدد، اسی طرح قسمت ازمائی، اس کو استسقام بالازلام کہا جاتا ہے۔ استسقام بالازلام، وہ لوگ جو مشرکین تھے اور کائنات کی ہر چیز کا خوف تھا ان کے دلوں میں، بلی سے ڈرتے تھے، کتے سے ڈرتے تھے، پرندوں کا خوف تھا، جانوروں کا خوف تھا، ہر چیز کا خوف بٹھایا ہوا تھا۔ صبح کو جاتے تھے، چند ایک بازاری فال نکالنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آؤ جناب ہم آپ کو بتلائیں کہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں، آپ کام پہ جائیں یا نہ جائیں۔ بعض بزرگوں علماء نے لکھا ہے یہ شیطانی پیوند ہیں، شیطانی پیوند، شیطان نے پیوند لگائے ہیں بندوں کو گمراہ کرنے کے۔ آؤ ہم آپ کا حساب نکال کے آپ کو بتلائیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس کا علم اللہ کی عالی ذات کو ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک استخارہ کرتی رہے گی، اللہ سے مشورہ طلب کرتے رہیں گے، اللہ سے خیر طلب کرتے رہیں گے۔ اب اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ پیروں، فقیروں، لٹیروں، بدماشوں، اس کو لکھا ہے قبائل کے بدماش، راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، راستے بند، پیسے دو گے، ٹکٹ دو گے تو پھر آگے جاؤ گے ورنہ نہیں جانے دیں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ پیسے دو، استخارہ کرواؤ، آؤ پیسے لو، آپ کی قسمت، پیسے دو ہمیں، آپ کی قسمت ہم بتائیں آپ کو، آپ کا دن کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے یہ معاملات کیسے رہیں گے، سب کچھ کا اللہ کو علم ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور بڑے حیران ہوتے ہیں ہم اس معاملے میں۔ سب سے پہلی بدعت یہ شروع ہوئی ہے کہ اپنا استخارہ دوسرے سے کروانا، خود استخارہ کرو۔ بڑے بڑے لوگ تھے جن کو استخارے کا بتلایا گیا، انہوں نے استخارے شروع کیے تو وہ کہتے ہیں کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ دماغ پر شیطانی بھوت سوار تھا یا اللہ کی طرف سے خیال تھا۔ اللہ جو ڈالتے ہیں تو وہ استخارہ کر لیا، اس کے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے، کام ہونا شروع ہو گیا۔ استخارے کا مطلب طلب خیر۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے استخارے کا مطلب طلب خیر ہے، استخبار خیر نہیں، کسی کو خیر کی خبر دینا نہیں ہے بلکہ طلب خیر ہے۔ اللہ سے خیر طلب کرو، اللہ کو محبوب ہے وہ، اسباب بننے شروع ہو گئے، اللہ کو ناپسند ہے وہ، بگڑنا شروع ہو گیا، اسباب ٹوٹ گئے، اللہ نے ہٹا دیا ہے، جو اس میں خیر تھی وہ آپ کو مل گئی، جو شر تھا اس کو اللہ نے دور کر دیا۔ یہ ہے استخارے کا مطلب۔ استخارے کا مطلب یہ ہے، یہ مقاصد مطالب نہیں ہے جو آج کل ہم کرتے رہتے ہیں کہ استخارہ کر دو۔ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، آپ کے گھر کا حال کیسا رہے گا، آپ پر کتنی کتنی مصیبتیں پڑیں گی، آپ کے حالات، معاملات، اشارات سارے بتاتے ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں۔ اور اسی طرح فال نکالنے والے بدقسمت جو لوگوں کو قسمت بتا رہے ہیں وہ خود بدقسمت ہے،
علماء نے لکھا ہے اگر ان کے گھریلو حالات معلوم کر لیے جائیں، جتنی نا اتفاقی، باہمی انتشار، جھگڑوں اور فسادات اور گھر کے بگڑے ہوئے حالات انہی کے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. خود ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں وہ لوگ، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم اپنی پریشانی کے لیے ان کے ساتھ رجوع کر رہے ہوتے ہیں. ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. طلب خیر 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے، پھر اس کے بعد استخارے کی دعا. مسنون استخارے کی دعا بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یہ پڑھ لیں. کچھ مرتبہ اس کو پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ، یا ایک تسبیح اس کی پڑھ کر سو جائیں. اس کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، نور کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، داہنی کروٹ لیٹنا ضروری نہیں ہے. ویسے سنت ہے داہنی کروٹ لینا، لیکن استخارے کے لیے ادھر دیکھنا یا گردن کا مڑ جانا یا یہ فسادات جو اس کے اندر ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ سب شیطانی پیوند ہیں. استخارے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ کام نہ کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ اللہ سے دور ہی رہیں، اور ہر چیز کا خوف ان کے قلوب میں رہے، ہر چیز کا خوف. ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک جوڑا اپنے معصوم بچے کو لے کر ہسپتال میں گیا، پیشاب بند تھا اس کا. بڑے پریشان ہوئے، ڈاکٹر بھی پریشان. ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا دستخط کر دو، آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن پیٹ پھول گیا تھا، آپریشن بھی اب مشکل تھا. انہوں نے کہا کہ پیٹ پھول چکا ہے، تھوڑی سی ادویات اس کو دے دیں، ابھی گھر لے جائیں، کل اس کا آپریشن ہوگا. وہ جا رہے تھے تو اسی دوران ایک اللہ والے ان سے ملے. انہوں نے کہا استخارہ کرو. انہوں نے کہا استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا استخارہ کر لو، جو خیر ہوگی اللہ عطا فرما دیں گے. آپ 4 رکعت نماز پڑھو اور استخارے کی دعا پڑھو. وہ طریقہ انہوں نے سکھلا دیا. انہوں نے دعا مانگی، گھر لے گئے، آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ پاک نے انہی ادویات کے ساتھ اس کو شفا عطا فرما دی. یہ ہے طلب خیر. ایک عورت ہے، خاتون، بڑی خوش نصیب خاتون ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، شادی ہوئی، نہ بن پڑی، اور پھر اس کے بعد کوشش کی گئی محبت پھیلانے کی، لیکن نہیں ہو سکا جوڑ. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور نمازیں، تلاوت، ذکر اذکار ہر وقت چل رہا ہے. طلاق ہو گئی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اور وہاں اس نیک بخت خاتون، سعادت مند خاتون آٹا گوندھ رہی. اسی دوران پیغام نکاح جاتا ہے تو کہنے لگی ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جب تک کہ میں اپنے رب سے نہ پوچھ لوں. میں اپنے اللہ سے پوچھوں گی. اٹھی اسی وقت، اپنی نماز کی جگہ پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھی، استخارہ کیا. اللہ کو نکاح کیسا پسند آیا، ایسا پسند کہ نکاح آدم علیہ السلام کے جوڑے کے بعد، یہ پھر پہلا تھا آدم علیہ السلام کے بعد نکاح جو عرشوں پہ ہو رہا تھا. اللہ نے خود نکاح کر دیا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. استخارے میں خیریں ہی خیریں ہیں. شیطانی پیوندوں سے بچو، اس کی مکاریوں سے بچ جاؤ، اور جو وہ ورغلاتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. لوگ جاتے تھے بیت اللہ کے سامنے، ایک لوگ بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے جو اللہ والے سمجھے جاتے تھے، اور تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے ایک پہ لکھا امرانی ربی، ایک پہ لکھا نہانی ربی. اللہ روک رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کب اللہ نے روکا ہے، کب اللہ نے کہا ہے کسی کو پہ کام پہ جائیں یا نہ جائیں؟ تیر پھینکتے تھے، اپنی نیام سے نکالے، اپنا جو اس کی تھی جہاں تیر رکھا کرتے تھے اس سے تیر نکالتے تھے. اگر تیر پہ نہانی ربی ہوتا تو کہتے اللہ نے منع کر دیا، آپ گھر چلے جائیں، کام نہیں ہوگا آپ کا. امرانی ربی لکھا ہوتا تو کہتے اللہ کا حکم ہو گیا، جاؤ اب کام ہو جائے گا آپ کا. پرندے اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف گیا تو آپ کا کام ہوگا، بائیں طرف اڑ پڑا. وہ بدحواس ہو کے وہ پتہ نہیں کس طرف اڑے گا، جب اس کو پھینکو گے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہاں جانا ہے. تو
اس طرح کے برے حالات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورج ستارہ پرستی سے، ان ساری گندگیوں سے نکالا. سونا کیا، چاندی کیا، ہیرے کیا، موتی کیا، جواہرات کیا، سارے لا کر اللہ کی بندگی میں کھڑا کر کے ساری کائنات کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے. یہ ہے خدا کی بندگی، یہ ہے اصل بادشاہت. کس طرف جا رہے ہو؟ گندگیوں اور گناہوں کی طرف جا رہے ہو. ایسے بد کردار لوگ جن کو اپنا پتہ نہیں ہے، ایسے بدحواس لوگ جن کو خدا کی پہچان نہیں، اور ایسے لوگ جن کی حالت قابل رحم ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے جھوٹوں کے پاس جا کے فال نکلوا رہے ہیں، اعداد نکلوا کے اور حساب لگوا رہے ہیں. میرے عدد منحوس ہیں یا خوش نصیب ہیں؟ ایک ہے وہ عدد نکالنا اسماء حسنہ کے مطابق، وہ اولیاء اکابر اللہ والوں کا عمل ہے. ایک ہے یہ عدد نکالتے رہنا، اپنے آپ کو منحوس سمجھتے رہنا. اللہ بھی فرماتے ہیں تو سمجھ رہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں نے تجھے بدبخت اور منحوس بنا دیا ہے. اسی لیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجئے اور اپنے ہر معاملے میں استخارہ کیجئے. رکعتیں پڑھ لو، یا علیم پڑھ لو اگر آپ کو استخارہ کی دعا نہیں آتی، ورنہ استخارہ کی دعا پڑھنے کی کوشش کیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، خیال سوار ہے، بھوت سوار ہے کہ دوسری شادی کروں. اب وہ 24 گھنٹے اسی چکر میں، اسی خیال میں مگن ہوتے تھے. اللہ والوں کے پاس گئے، حضرت کیا کریں، ہمارے اوپر تو بھوت سوار ہے. وہ فرماتے تھے آپ ایسا کرو، استخارہ کر لو. استخارہ کیا، خیال ہی جاتا رہا، معلوم ہوا اللہ کی طرف سے ہوتا تو آگے اسباب بنتے. یہ تو شیطانی وسوسے تھے. ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ جہاں ساری کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، سارے اولیاء، ولیوں، علماء، انبیاء کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں سے اس علیم و خبیر ذات کا علم شروع ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے، وہ خیریں عطا کرتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اللہ نے ان کو دین اور دنیا میں بہت ترقی عطا فرمائی. حضرت سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ ہے جامعہ بنوریہ، اس کا بڑا فیض ہے. یعنی پوری روئے زمین کے جتنی ممالک ہیں، اکثر ممالک میں ان کے شاگرد اور ان کے مدرسے کا علم وہاں تک پہنچا ہوا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ استخارہ کی عادت تھی، استخارہ کرتے تھے، ہر معاملے میں استخارہ کرتے تھے. آپ بھی کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں، انوارات و برکات کو سمیٹیں. والسلام وما علینا الا البلاغ.